الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بات چل رہی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورت نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اور سورت نمبر 44 آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، یعنی یہ 7 آیات ہو گئیں، اور ایک مکمل سورہ قدر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں تقریباً 5 یا 6 آیات ہیں۔ یہ تقریباً تمام کا تمام مجموعہ 10-12 آیات کا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کیا، یعنی قرآن کریم کی جو عظمت ہے اور اس مہینے یعنی رمضان المبارک کی جو عظمت ہے اس کو بیان فرمائی، اور پھر اس عظمت کو بیان فرمایا جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ، یعنی مبارک رات یا قدر، یعنی وہ رات جس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کے اندر یعنی 15 شعبان کی رات کو فیصلے ہوتے ہیں، یہ کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ سورہ قدر کے اندر یہ بات صاف کر دی کہ وہ رات لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ کچھ لوگ اس پر دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس پر جان پوچھ کر کے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ان دھوکوں سے بچ کر اپنا قرآن پڑھیں اور اپنی احادیث رسول پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک سوال یا الفاظ فرماتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس جملے نے اس رات کی اور بھی زیادہ عظمت بڑھا دی، اور بھی زیادہ عظمت بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رات ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس رات کا ایک منٹ کئی سال کا، اور ایک گھنٹہ کئی سال کا جو ہے ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، لیلۃ القدر کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، اور وہ رات تقریباً چند دنوں کے اندر آنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ پورا عشرہ جب گزر گیا پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر جب وہ بھی گزر گیا پھر تیسرے عشرے کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نکالا خیمے کے اندر سے اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا،
لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے نہ ملی، پھر دوسرے عشرے میں بھی نہ ملی، اب مجھ کو فرشتے نے بتایا ہے کہ وہ تیسرے عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ اب جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ عزیز دوستو، پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہ آخری عشرے میں، یعنی آخری عشرے کے 10 دنوں کے اندر وہ رات موجود ہے کوئی نہ کوئی سی۔ اس سے اگلی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو، یعنی شب قدر کو جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اور طاق راتوں سے مراد یہ ہے کہ جب 20واں روزہ ہو جائے تو 21ویں شب آ جاتی ہے، اس رات کو تلاش کرو۔ پھر 22واں جب روزہ ہو جائے تو 23ویں شب آ جاتی ہے، پھر اس رات کو تلاش کرو۔ پھر جب 24واں روزہ ہو جائے تو 25ویں شب آ جاتی ہے، پھر اس رات کو تلاش کرو۔ پھر ایک بہت بڑے یقین کے ساتھ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ رات ہے 27ویں رات ہے، یعنی جب 26واں روزہ مکمل ہو جائے تو وہ 27ویں رات شروع ہو جاتی ہے، اور جب 28 روزے مکمل ہو جائیں تو وہ 29ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ 5 راتیں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی خبر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات یعنی لیلۃ القدر کی رات کی پوری ڈیٹیل مجھ کو بتلا دی گئی تھی، لیکن میں وہ سب بھول گیا۔ صرف ایک بات یاد رہ گئی کہ جب میں نماز پڑھ کر فجر کی فارغ ہوں گا تو میری پیشانی پر کیچڑ کا نشان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 21ویں رمضان المبارک کی فجر کی نماز پڑھائی تو کیونکہ اس سے پہلے بارش ہوئی تھی اور مسجد نبوی کے اندر پانی آ گیا تھا اور کیچڑ ہو گئی تھی، آپ نے جب سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا نشان تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی، اختلاف یہیں سے ہو گیا۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود اس رات کی مکمل خبر دینے کے لیے باہر نکلا، لیکن جب 2 ایمان والوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات مجھ سے بھلا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو پڑھائیں گے اور وہ پڑھائیں گے جو تم بھول نہیں سکتے، الا یہ کہ ہم ہی تمہیں بھلا دیں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بھلانا چاہے تو بھلا دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو نہیں بھولا کرتے۔ عزیز دوستو، اس بات سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، البتہ وہ علم ضرور تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی علم غیب کے بارے میں کوئی دعویٰ کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تمام مجمع کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے سوال کیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں تمام تر جوابات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیے، لیکن جب فرشتے نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سوال کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا بھی نہیں جانتا، البتہ کچھ نشانیاں قیامت کی بتلا دیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتلا رکھی تھیں، جیسے کہ اولاد کا اور بیویوں کا نافرمان ہو جانا اور ظالم حکومتوں کا قائم ہو جانا، اس طریقے کی اور بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، اور فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہر بات کی تصدیق کرتے چلے گئے، اور اس لیے کہ وہ بالکل ایک اجنبی شخص کی شکل میں آئے تھے، اس لیے صحابہ کرام اپنے دل میں سوچ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ خود ہی تو سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، یہ کیسا سوال کرتا ہے۔
یہ حدیث بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر اور صحیح ستہ کے اندر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم شب قدر کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک چھوٹی سی عرض میری آپ سے ہے کہ اس رات کے اندر اجتماعی طور پر عبادت نہ کریں، بلکہ انفرادی طور پر جتنا موقع ملے اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اتنی عبادت کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہی تم عبادت کرو، بلکہ بات یہ ہے کہ جتنی آسانی کے ساتھ تم عبادت کر سکتے ہو۔ اس رات کی عبادت کے اس رات کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو عیاں فرمایا اور فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے طرح طرح کے سوالات بھی کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے آخرت کے بارے میں سوال کرے، ہے کوئی جو مجھ سے کہے کہ میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے کہے کہ میں جنت طلب کرتا ہوں، ہے کوئی جو رزق کی طلب کرنا چاہتا ہو مجھ سے۔ اس طریقے کے سوال یہ ہوتے روزانہ ہیں، لیکن روزانہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعے ہم کو پتہ چلتا ہے سورہ قدر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتا ہے پوری رات، یہاں تک کہ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر رات کو آدھی رات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو وہ ایک نہ ایک دن شب قدر کو پا ہی لے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، شب قدر کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیں، کیونکہ اس کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ تقریباً 12 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور 12 گھنٹے میں 80 یا 82 یا 84 85 سال سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے عبادت کا، جو ان 12 گھنٹوں کے اندر یا 10 گھنٹوں کے اندر عبادت کر لے۔ تو عزیز دوستو، اس رات کو اپنے ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دیں، اس کی قدر کریں اور اس میں جو ہے قیام کرنے کا حوصلہ بھی کریں، اور اس میں قیام کرنے کا ایک آسان حوصلہ، اس میں عبادت کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی 20ویں شب سے شروع کر دے، یعنی اعتکاف، اور اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ معتکف جو ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے اور اس کا عبادت کرنا بھی عبادت ہوتا ہے، کہ اگر وہ سو بھی جائے گا شب قدر کے اندر تو بھی اس کو ثواب شب قدر کا حاصل ہو جائے گا۔ حالانکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کا سونا اور روزے دار کا رونا بھی عبادت ہے۔ اور کیوں کہ روزے دار ہر حال میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، نمازی اس وقت تک عبادت میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کے اندر ہوتا ہے اور وہ سلام نہ پھیر دے، گویا چند منٹ یا چند لمحات، 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے عزیز دوستو، جب وہ سحری کھا لیتا ہے اور بند کا ختم سحری کا وقت ہو جاتا ہے، اسی وقت سے اس کا وقت عبادت میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ شمار ہوتا ہے مغرب تک، جب تک افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ اس کو برابر عبادت کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، خواہ وہ سو جائے، خواہ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، خواہ کچھ بھی کرتا رہے، الا یہ کہ گناہ کرے۔ عزیز دوستو، اگر گناہ کرے گا تو گناہوں کا جو وبال ہے وہ اس کو اور بھی زیادہ ہوگا اور دیگر ایام کے مقابلے میں۔ اس لیے اول بات تو یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے بڑے گناہوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، اور بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن
لیکن اگر پھر بھی ہو جائے کوئی چھوٹا گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، اور بڑا گناہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا چاند نظر آتے ہی تمام شیاطین کو، یعنی جو بڑے درجے کے شیاطین ہوتے ہیں ان سب کو قید کر دیتا ہے، اس لیے آدمی گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ بدقسمتی سے اس مہینے کے اندر بھی بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے ان تمام باتوں کو نکال دے جو جذبات میں میری زبان سے غلط نکل گئی ہوں، اور ہمارے دلوں میں ان تمام باتوں کو راسخ فرمائے جو میرے زبان سے حق بات نکلی ہوں، ان پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے سامنے تقریباً 3 احادیث میں نے پیش کر دی ہیں، یعنی شب قدر سے ثواب کے تعلق سے انشاءاللہ 7 احادیث اور تقریباً 10-12 آیات قرآن کی جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ ان کو سننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے یعنی آن کر دیں، اور لائک بھی کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔